میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، صدق الله العظيم، والحمد لله رب العالمين۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانِ عقیدت پیش کریں، پڑھے باواز سے بلند اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں، قرآن و حدیث کے اندر جہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کو بیان کیا گیا ہے، وہیں پر بہت ساری کتب کے اندر جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ عبادت اور ریاضت کے جو ہے آپ پیکر تھے۔ آپ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ جو ہے نفلی عبادتیں بھی کثرت سے کیا کرتے تھے، یعنی امام حسین نے اپنے آپ کو جو ہے صرف فرائض تک محدود نہیں رکھا تھا، بلکہ آپ نے جو ہے فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادتوں کا بھی اہتمام کیا۔ امام علی مقام نے اپنے آپ کو جو ہے عبادت و ریاضت کا پیکر بنایا تھا، یعنی آپ کی زندگی کا جو اکثر حصہ تھا وہ اللہ کے ذکر اور عبادت و ریاضت میں ہی گزرا کرتا تھا، اور عبادت کے ساتھ ساتھ جو ہے امام علی مقام کثرت سے تلاوت قرآن مجید بھی کیا کرتے تھے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا جو شوق تھا وہ آپ کے اندر جو ہے کثرت سے پایا جا رہا تھا، بہت ہی زیادہ پایا جا رہا تھا۔ آپ کو یہ چیز بہت زیادہ پسند تھی کہ میں ہر وقت جو ہے تلاوت قرآن مجید کروں، تو امام علی مقام کثرت سے جو ہے تلاوت قرآن مجید کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ بہت سی روایتوں کے اندر جو ہے آپ کی عبادت و ریاضت نفلی نمازوں اور بھلائی کے کاموں میں جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا تذکرہ ملتا ہے۔ اسد الغابہ کے اندر جو ہے علامہ ابن اثیر جزری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کان الحسین رضی اللہ عنہ فاضلا قصیر الصوم والصلاة والحج والصدقة والأفعال الخير
یہا یعنی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کثرت سے نماز پڑھتے تھے۔ علامہ ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے کثرت سے نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، صدقہ و خیرات کرتے اور تمام بھلائی کے کاموں میں حصہ لیتے تھے۔ یہ امام علی مقام کے اندر یہ چیزیں جو ہے پائی جا رہی تھی۔ علامہ ابن اسیر جزری لکھتے ہیں کہ امام علی مقام جو ہے کثرت سے نماز بھی پڑھتے تھے اور نماز کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کثرت سے روزہ بھی رکھتے تھے اور حج بھی کرتے تھے اور صدقہ و خیرات بھی آپ جو ہے کثرت سے کیا کرتے تھے، اور تمام بھلائی والے جو کام ہیں، جو اچھے کام ہیں، ہر بھلائی کے کاموں میں جو ہے امام علی مقام حصہ لیا کرتے تھے۔ آپ ہر بھلائی والا کام جو ہے کیا کرتے تھے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس روایت کو اپنے سامنے رکھیں اور رکھنے کے بعد ہم اور آپ جو ہے اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنے آپ کا گھراؤ کریں، اپنے اعمال نامے پر نظر رکھیں کہ ہم بھی جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کیا ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ ہم اپنے اعمال نامے کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنے دعوے کو بھی اپنے سامنے رکھیں کہ ہم دعویٰ کیا کر رہے ہیں، کس کے بارے میں دعویٰ کر رہے ہیں، کس سے محبت کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ چیز بھی ہم اپنے سامنے رکھیں۔ پھر اس کے بعد نتیجہ نکالیں کہ میرے امام کو، امام علی مقام کو کثرت سے نماز ادا کرنا پسند اور میرے امام علی مقام کو کثرت سے تلاوت قرآن مجید کرنا پسند اور صدقہ و خیرات کرنا میرے امام علی مقام کو کثرت سے پسند، مگر ہم جب اپنا محاسبہ کرتے ہیں اور اپنے دعوے کو دیکھتے ہیں تو میرے مسلمان بھائیوں ہم بہت پیچھے جو ہے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا صرف دعویٰ ہے، ہمارا صرف دعویٰ ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں یہ بات یاد رکھنا، دعویٰ کرنے سے آدمی کامیاب نہیں ہوتا۔ ہم اگر کسی سے محبت کرنے کا دعویٰ کر دیں تو صرف دعویٰ کرنے سے ہم کامیابی کی ضمانت کو نہیں حاصل کر سکتے، کیونکہ دعوے کے ساتھ ساتھ جو ہے عمل بھی چاہیے، یعنی جس سے ہم محبت کرنے کا دعویٰ کریں تو اس کے قول پر بھی عمل کرے اور اس کے فعل پر بھی عمل کرے، تب تو ہمارا دعویٰ جو ہے وہ مکمل ہے، تب تو ہمارا دعویٰ مکمل ہے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دن اور رات میں جو ہے 1000 رکعت نفل ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت امام زین العابدین اپنے والد محترم کی کیفیت کو، عبادت کو بیان کر رہے ہیں کہ میرے والد محترم امام علی مقام دن اور رات میں جو ہے فرائض کے ساتھ ساتھ 1000 رکعت نفلی عبادتیں کیا کرتے تھے۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ امام علی مقام کے صاحبزادے امام زین العابدین بتا رہے ہیں کہ میرے والد محترم امام علی مقام دن بھر میں جو ہے 1000 رکعت نفلی عبادتیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ امام علی مقام کا عمل ہے، آپ کی عبادتوں کا یہ عالم ہے کہ آپ تمام مصروفیات کے باوجود
فرائض کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ 1000 رکعت نفلی عبادتیں بھی کیا کرتے تھے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس روایت سے معلوم ہوا کہ امام حسین کا زیادہ سے زیادہ جو وقت تھا وہ عبادتوں میں گزرا کرتا تھا، عبادتوں میں گزرا کرتا تھا، اللہ کے ذکر میں گزرا کرتا تھا، عبادتوں میں گزرا کرتا تھا۔ اور ہم محبت کرنے والے، ہمارا یہ عالم کہ ہم فرائض کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہم فرائض کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، نفلی عبادتیں تو بہت دور، ہم فرائض کو بھی چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اگر امام عالی مقام سے محبت کرنے کا دعویٰ ہے تو ان کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے اور ان کے قول پر بھی عمل کرے، ان کے فعل پر بھی عمل کرے۔ انہوں نے جس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا ہے اس طریقے سے ہم اور آپ بھی کوشش کریں کہ امام علی مقام کی سیرت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں، اپنی زندگی کو گزاریں، تب تو ہمارے لیے کامیابی ہے، تب تو ہمارے لیے کامیابی ہے۔ آؤ دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کثرت سے عبادت کرنے کا ذوق و شوق تھا، اسی طرح جو ہے آپ کو کثرت سے تلاوت قرآن مجید کرنے کا بھی شوق اور ذوق تھا۔ یعنی آپ کثرت سے عبادت کرنا بھی پسند کرتے تھے، اور صرف عبادت ہی نہیں بلکہ تلاوت قرآن مجید بھی کثرت سے کرنا آپ پسند کرتے تھے، آپ پسند کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا، انہوں نے اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان کیا ہے کہ میں نے دیکھا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رمضان المبارک میں مکمل قرآن مجید ختم فرمایا کرتے تھے۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے امام عالی مقام کے اس عمل کو، کہ امام عالی مقام جو ہے ماہ رمضان المبارک کے اندر مکمل قرآن مجید کیا کرتے تھے، یعنی قرآن مجید کی مکمل تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو امام عالی مقام کی تلاوت کا یہ عالم ہے کہ آپ کو جب ماہ رمضان المبارک مل جاتا تو آپ پورے ماہ رمضان المبارک کے اندر جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر جو ہے آپ مکمل قرآن مجید کر لیا کرتے تھے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، امام حسین کی قرآن سے محبت کا اندازہ جو ہے اس بات سے لگائیں کہ 9 محرم الحرام کو جب یزیدیوں کے ساتھ جو ہے باہمی صلح کی امید ختم ہو گئی، یعنی اب یہ کنفرم ہو گیا کہ صلح نہیں ہوگی بلکہ صبح سے جو ہے جنگ کی ابتدا ہو جائے گی، جب یہ چیز جو ہے واضح ہو گئی کہ اب صلح نہیں ہوگی بلکہ جنگ صبح سے ہونا جو ہے شروع ہو جائے گی، تو امام علی مقام نے جو ہے اپنے بھائی کو حضرت عباس علمبردار سے جو ہے امام علی مقام نے فرمایا کہ کسی طرح جو ہے یہ لڑائی کل تک روکی جائے، کیونکہ یزیدیوں کا یہ کہنا تھا کہ شام سے ہی لڑائی شروع کر دی جائے، مگر امام علی مقام نے اپنے بھائی حضرت عباس علمبردار سے کہا کہ کسی بھی طرح جو ہے اس وقت جنگ کو روکا جائے تاکہ جنگ جو ہے رک جائے، شام میں جنگ کی ابتدا نہ ہو۔ امام علی مقام نے اپنے بھائی سے یہ ارشاد فرمایا۔ کس لیے امام علی مقام نے جنگ کو رکوایا؟ کیونکہ آپ کو تو معلوم تھا کہ جنگ ہو کر ہی رہے گی، مگر آخر ایک رات کی مہلت امام علی مقام کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیوں شام میں جو ہے آپ مہلت مانگ رہے ہیں؟ کیوں آپ جنگ کو رکوانا چاہ رہے ہیں؟ تو سنو میرے مسلمان بھائیوں، امام علی مقام نے اپنے بھائی سے جو ہے ارشاد فرمایا
کہ اگر موقع مل جائے تو آج کی رات جو ہے نماز، دعا اور استغفار میں جو ہے گزاری جائے۔ امام علی مقام نے اپنے بھائی حضرت عباس علمبردار سے کہا کہ اگر آج کی رات جو ہے، یعنی جو عاشورہ کی رات ہوتی ہے، عاشورہ کی رات کو میرے امام نے جو ہے اس لیے جنگ رکوائی تھی کہ تاکہ جو ہے عاشورہ کی رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر لی جائے، دعا کر لیا جائے، استغفار کر لیا جائے۔ میرے امام نے عاشورہ کی رات میں اس لیے جو ہے جنگ کو رکوا دیا۔ اور آج ہماری کیفیت، ہمارا عالم، جیسے ہی عاشورہ کی شب آتی ہے ایسا لوگ خرافات مچاتے ہیں، اس طریقے سے افراتفری مچاتے ہیں، ایسا ماحول لوگ پیش کرنے لگتے ہیں کہ جیسے جو ہے قیامت کا منظر ہو گیا۔ میرے مسلمان بھائیوں سنو، عاشورہ کی جو رات ہے، اگر سیرت امام حسین کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ سیرت امام حسین کے اندر یہ چیز واضح موجود ہے کہ امام علی مقام نے اپنی زندگی کی آخری رات جو گزاری تھی وہ اللہ کی عبادتوں میں گزاری تھی، تلاوت قرآن مجید میں گزاری تھی، دعا میں میرے امام نے گزارا، استغفار کرتے ہوئے میرے امام نے عاشورہ کی رات کو گزارا۔ تو حضرت امام علی مقام نے حضرت عباس سے کہا کہ آج کی رات جو ہے مہلت لے لی جائے تاکہ ہم لوگ جو ہے زیادہ سے زیادہ عبادتیں کر لیں، دعا کر لیں، استغفار کر لیں۔ اور ایک بات حضرت امام علی مقام نے حضرت عباس سے یہ بھی کہا کہ یہ جو عبادتیں ہیں، یعنی تلاوت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، استغفار کرنا، دعا کرنا جو ہے یہ میرا معمول ہے، میرا معمول ہے۔ یعنی امام علی مقام نے واضح کر دیا کہ آج کے لیے صرف میں اس کو عمل میں نہیں لا رہا ہوں، بلکہ یہ چیز جو ہے میرے معمول میں داخل ہے۔ میں ہر رات جو ہے اللہ کی عبادت کرتا ہوں، ہر رات جو ہے میں تلاوت کرتا ہوں، اور ہر رات جو ہے میں دعا کرتا ہوں، اور ہر رات جو ہے میں استغفار کرتا ہوں۔ میرے امام نے واضح کر کے بتا دیا کہ یہ چیزیں جو ہے میرے معمول میں داخل ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، معلوم کیا ہوا کہ ہم اور آپ کو جب بھی موقع ملے، عاشورہ کی رات ملے، تو عاشورہ کی رات میں جو ہے زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر تو یہاں تک آتا ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ماہ محرم الحرام کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کثرت سے استغفار کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان المبارک، ماہ محرم الحرام کے اندر جو ہے کثرت سے استغفار کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے جو ہے ماہ محرم الحرام کے اندر کثرت سے استغفار بھی کرنا چاہیے۔ اور دیکھو آخری بات، میرے امام کو جو ہے نفلی صدقہ و خیرات کرنا بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ میرے امام کو یہ چیز بہت پسند تھی کہ آپ جو ہے اکثر بیشتر اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ لوگوں کو، حاجت مندوں کو دیا کرتے تھے، نفلی صدقہ جو ہے خیرات آپ کیا کرتے تھے۔ کشف المحجوب کے اندر ہے کہ حضرت سیدنا داتا علی حجویری یہ وقت کے بہت بڑے پائے کے ولی، جن کے دربار میں میرے خواجہ غریب نواز نے بھی جو ہے مراقبہ کیا ہے۔ آپ کی مزار مبارک جو ہے پاکستان کے اندر ہے۔ آپ اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر جو ہے لکھتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے ایک شخص حضرت امام حسین کے پاس آیا۔ امام حسین کی خدمت میں جو ہے وہ شخص حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد جو ہے
اس نے اپنی تنگ دستی کی شکایت کی۔ اس نے کہا کہ اے امام، میں بہت غریب ہوں، بہت پریشان ہوں، میری جو ہے مدد کی جائے۔ تو میرے امام نے فرمایا کہ تھوڑی دیر جو ہے بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، ہمارا وظیفہ جو ہے وہ آنے والا ہے۔ امام علی مقام فرماتے ہیں کہ اے مجھ سے مانگنے والے، تھوڑی دیر بیٹھ جا، تھوڑی دیر صبر کر، میرا جو وظیفہ ہے وہ آنے والا ہے، راستے میں ہی ہے، جیسے ہی پہنچے گا فوراً جو ہے میں تجھ کو دے کر رخصت کر دوں گا۔ ابھی میرے امام اور اس کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اتنے میں جو ہے ایک قاصد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قاصد جو ہے وہ امام حسین کے دربار میں آتا ہے۔ امام حسین کے دربار میں آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ اے امام، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے معذرت کے ساتھ جو ہے یہ تھوڑی سی رقم جو ہے آپ کے پاس بھیجی ہے، آپ اس کو قبول فرما لیں۔ وہ رقم کتنی تھی؟ 5 تھیلیاں تھیں، 1,000 دیناروں کی، 1,000 دیناروں کی جو ہے 5 تھیلیاں تھی، یعنی 5,000 درہم جو ہے حضرت امیر معاویہ نے حضرت امام علی مقام کے پاس تحفے میں بھیجا۔ حضرت امیر معاویہ نے حضرت امام حسین کے پاس تحفے میں 5,000 دینار جو ہے میرے امام علی مقام کے دربار میں جو ہے بھیجا جاتا ہے۔ جب یہ دیناروں کی تھیلیاں جو ہے میرے امام کے پاس آتی ہے، میرے امام نے ان تھیلیوں کو کھول کر نہیں دیکھا، بلکہ جس طریقے سے وہ تھیلیاں آئی تھی اسی طریقے سے میرے امام نے 5 تھیلیوں کو اٹھا کر اس سائل کو دے دیا اور کہا کہ اے سائل، مجھے معاف کرنا، میں معذرت چاہتا ہوں، میرے پاس فی الحال اتنی ہی رقم ہے۔ یہ میرے امام جو ہے اس طریقے سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں کہ دیتے بھی ہیں اور معذرت بھی طلب کر رہے ہیں۔ اور ایک بات اسی روایت سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ حضرت امیر معاویہ کا ہر تحفہ جو ہے امام حسین قبول کیا کرتے تھے۔ اور جب میرے امام علی مقام حضرت امیر معاویہ کا تحفہ قبول کرتے تھے تو معلوم کیا ہوا کہ دونوں آپس میں محبت کرتے تھے، دونوں آپس میں محبت کرتے تھے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اکثر و بیشتر جو ہے حضرت امیر معاویہ حضرت امام حسن کے پاس بھی تحفہ بھیجا کرتے تھے اور حضرت امام حسین کے پاس بھی تحفہ بھیجا کرتے تھے، اور امام حسین بھی امیر معاویہ کے تحفوں کو قبول کیا کرتے تھے اور امام حسن بھی امیر معاویہ کے تحفوں کو قبول کیا کرتے تھے۔ تو جس کو میرے امام حسن نے قبول کر لیا، ہم اور آپ بھی اس کو قبول کرتے ہیں، اور جس کو میرے امام حسین نے ٹھکرا دیا اس کو ہم اور آپ بھی ٹھکراتے ہیں، اس کو ہم اور آپ بھی ٹھکراتے ہیں۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، امام حسن نے اور امام حسین نے ہم اور آپ کو یہ وصول دے دیا ہے کہ جس کو امام حسن نے قبول کیا ہے تم بھی ان کو جو ہے قبول کرو، اور جس کو امام حسین نے ٹھکرا دیا ہے اس کو تم بھی جو ہے قبول کرو۔ یہ امام حسن اور امام حسین کی سیرت سے جو ہے ہم اور آپ کو وصول ملتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، امام علی مقام کی جس طریقے سے شان و عظمت نرالی ہے اسی طریقے سے آپ کی عبادتوں کا معاملہ بھی نرالا ہے۔ آپ کثرت سے عبادت کرنے والے ہیں، آپ کثرت سے جو ہے صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں، یہاں تک کہ میرے امام علی مقام نے پیدل چل کر 25 حج کیے۔ میرے امام علی مقام نے پیدل چل کر، یعنی مدینہ منورہ سے آپ نے سفر کر کے آپ مکہ معظمہ 25 مرتبہ حج کرنے کے لیے آپ پیدل تشریف لے گئے،
اور یہاں تک کہ میرے امام نے جو اپنی زندگی کی آخری نماز ادا کی ہے جس کو فجر کی نماز کہا جاتا ہے، وہ نماز بھی میرے امام نے جو ہے جماعت کے ساتھ ادا کی ہے، جماعت کے ساتھ ادا کی ہے۔ حضرت علی اکبر اذان دینے والے ہیں اور امامت کرنے والے امام علی مقام ہیں۔ آپ نے کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر نماز فجر کو جماعت کے ساتھ ادا کر کے ہم اور آپ کو سبق دے دیا کہ تم جو ہے میری سیرت سے یہ سبق لیتے رہنا کہ جب میں ایسے عالم میں نماز کو نہیں چھوڑ رہا ہوں، جماعت کو نہیں چھوڑ رہا ہوں، تم بھی جو ہے کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ مگر نماز کو کسی حال میں مت چھوڑنا، نماز کو کسی بھی حال میں مت چھوڑنا، یہ میرے امام کا پیغام ہے کربلا کی سرزمین سے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہم اور آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں، تو صرف دعویٰ کرنے والے نہ بنے بلکہ حقیقت میں جو ہے عمل کرنے والے بنے، اپنے امام کے قول پر بھی عمل کریں، اپنے امام کے جو ہے فعل پر بھی عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔